جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں، میرٹ پہ ہوتے ہیں، وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے، تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں، ایک قانون کی بالادستی، ایک انسانیت کا نظام، ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے، انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں، کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں، میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے، اسکینڈینیویا چلے جائیں، یہ ابھی امریکہ میں بھی ابھی ریسنٹ کی بات نہیں، پہلے دیکھ لیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں. جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے. چھوٹی چھوٹی، یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا، وہ اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے، کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے، وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین، جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے، جس طرح نظام الدین اولیاء تھے دلی میں، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی سندھ کے اندر، بابا بلے شاہ، بابا فرید، یہ وہ لوگ تھے جو ایک عظیم انسان تھے، سچے لوگ تھے، انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں، آپ چلے جائیں، آپ ان کو کمپیئر کر لیں اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں. آپ ہمارے یہ جو پچھلے دو فیملیز نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں کتنا ہے، اور برطانیہ کے، پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے. تو جب لیڈرشپ ملک میں جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے، وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے. ایک قوم کبھی بھی، میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس چیز کے اوپر، کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی، نہیں تو جرمنی اور جاپان آج مٹ گئے ہوتے. ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. اور کبھی بھی معاشی بحران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں، جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے، پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں، جب وہ وہ زرداری سب پہ بھاری، کوئی فکر نہیں کہ اس کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا 100 ارب روپے کے کیسز، اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ، دونوں لیڈرز کے اوپر. ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں BBC کے اوپر. تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ کرتے کیا، وہ ساروں کو ہی کہتے ہیں کہ جی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے تو ہم ہیں ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی کرپٹ. اور ایک ملک کا جب وہ کیریکٹر ختم کرتے ہیں، اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کیریکٹر تھا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈر بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے ارد گرد تھے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے. اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا، وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے، کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا. انہوں نے، وہی لوگ تھے، پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی، وہی دنیا کی امامت کرنا شروع. یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. انشاءاللہ اسکولوں کے اندر ہم 7، 8 اور 9 کلاسز کے اندر اب باقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کیریکٹر کا، ان کی تاریخ کا، یہ کیسے، یہ ایولیوشن کیسے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہم رول ماڈلز کا کیریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیریکٹر تھا ان کا، اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جب ہم سمجھ جائیں گے، ہمارے لوگ سمجھ جائیں گے، تو تب
ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے, اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی, ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے اثاثے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا, بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو باہر ہی کر دو جی, جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا. تو ہم کبھی بھی ان کو بھی کھینچیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشن کا کیریکٹر بنے گا. ہمارے جو لیڈر تھے اس ملک کے, قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریحان طاہر بات کر رہا ہوں جو رحیم خان سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں ریحان طاہر بات کر رہا ہوں رحیم خان سے, جنوبی پنجاب جو آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ. سر میں ایک سوشل ورکر ہوں, اور کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کلین گرین پاکستان پہ آپ کو دعائیں ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اور کچھ مشورے ہوں گے انشاءاللہ جو آپ کی ٹیم کو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے اسٹیک ہولڈر. سر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا, نہ جلسوں کا, نہ جلوسوں کا. ایک غریب کی زندگی کو بینگ اے سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں, قریب سے دیکھتے ہیں. یہ خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا کوئی رول بنائے, کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک پالیسی بنے. کہ پی ڈی ایم میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک غریب آدمی بہت پریشان ہے, اور ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں خدمت کے سفر میں, لیکن اس پہ ایک پالیسی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے. جی دیکھیں میں نے کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا بھی. آپ ذرا ایک ملیشیا کو مہاتر محمد نے اٹھا دیا, لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ اٹھاتے گئے. ان کی جو 15-20 سال کی سٹرگل تھی, انہوں نے کیسے ملیشیا کو ایک لو انکم سے مڈل انکم ملک میں لے گئے. پھر ساؤتھ کوریا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا جنرل پارکس تھا, اس نے اٹھا کے کوریا کو کدھر سے کدھر لے گئے. ان کی سب چائنا کا آپ سٹڈی کر لیں. دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہے. ہمارا مسئلہ شروع ہوا ایک تو جب ملٹری گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بدقسمتی سے ان کو اداروں کو کمزور کر کے گورنمنٹ پہ آنا پڑتا ہے. عدلیہ کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے, باقی اداروں پہ کنٹرول اپنے نیچے لانا پڑتا ہے. تو وہ جس طرح حکومت کرتی ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو جب جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہم ڈیموکریٹس بھی ہیں, پھر ایک مصنوعی ڈیموکریسی بھی آتی ہے, وہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے. لیکن جو ہمارے یہ جو 1988 کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرز آئے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے. اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا, اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں, اس پیسے کو بچانا کیسے. پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے, اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارا بلیک میل, یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھیں. کیونکہ یہ جو فگرز ہیں, میں اس کے بعد صرف 1 منٹ حماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا خود ہی, جس طرح وہ اسحاق ڈار بنا دیتا تھا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا, ہم نے یہ کہیں جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی.